یہ قصہ ہے ایک عیاش اور حسن پرست بادشاہ کا، جس نے نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ بدکاری کی اور پھر چاہتا تھا کہ وزیر کی بیوی کے ساتھ بھی زنا کرے۔ کیا ہوگا کہانی میں آگے جا کر، پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ ایک بادشاہ بہت عیاش اور حسن پرست تھا۔ اس کا محل خوبصورت لڑکیوں سے بھرا رہتا تھا۔ جس لڑکی پر اس کا دل آ جاتا وہ اسی شام اس کے بستر پر پہنچا دی جاتی۔ بادشاہ کا وزیر بہت سمجھدار اور مخلص آدمی تھا۔ ہر کام میں بادشاہ اس کی رائے کو اہمیت دیتا اور ہر جنگ و مہم میں اسے اپنے ساتھ شریک رکھتا۔ ایک دن محل میں عام دعوت تھی۔ سب وزیر اور مشیر اپنی بیویوں کو ساتھ تشریف لائے۔ اچانک بادشاہ کی نظر وزیر کی بیوی پر پڑ گئی۔ اتنی حسین عورت تو اس نے اپنے محل میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ اس جگہ اس کی حکومت کے پورے خطے میں اتنی حسین عورت کہیں نہ دیکھی تھی۔ نہ جانے کتنی عورتوں کے ساتھ اس نے زناکاری کی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس طرح نہ تھی جتنی حسین اس کے وزیر کی بیوی تھی۔ حسب معمول بادشاہ کی رال ٹپک پڑی۔ ہوس کا درندہ اندر منہ پھاڑے ہوئے بیٹھا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس بار سامنے کوئی عام عورت نہیں بلکہ اس کے عزیز اور اس کے خاص وزیر کی بیوی اور عزت تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں سکا اور وزیر کی بیوی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کو اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ اس طرح سے اس کا وزیر اس سے جدا ہو جاتا۔ لیکن کیا کرتا، اس کی فطرت غالب آ رہی تھی اور عورت کی بھوک اس کے دل سے ختم نہ ہو رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو دربار میں بلوایا اور اس کو خط دے کر کہا کہ یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ تک پہنچانا ہے، لیکن یہ خط تم خود لے کر جاؤ گے۔ اتنے خفیہ خط کے لیے تمہارے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وزیر نے ہمیشہ کی طرح بادشاہ سے کہا کہ عالی جناب، حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ کا خط میں خود حفاظت سے پہنچا کر آؤں گا۔ اگلے دن صبح وزیر سو کر اٹھا اور اپنی بیوی سے مل کر ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ وزیر سفر پر نکل چکا ہے تو وہ محل سے نکلا اور ٹہلتا ٹہلتا وزیر کے گھر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ بادشاہ تھا، کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وزیر کی بیوی نہا کر دھوپ میں بیٹھی ہوئی بالوں کو خشک کر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی اور اٹھ کر بادشاہ کا استقبال کیا۔ وہ بادشاہ جس نے پہلے اس کا صرف چہرہ دیکھا تھا، آج تو مکمل سراپا دیکھ رہا تھا۔ کھلے گھنے لمبے سیاہ بال، وہ تو اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وزیر کی بیوی نے کہا، حضور کا اقبال بلند ہو، غریب خانے میں کیسے تشریف لے آئے آپ؟ بادشاہ کہنے لگا کہ میں سیر کرتا کرتا ادھر آ نکلا، سوچا کہ تم اپنے شوہر کے بنا گھر میں اکیلی ہوگی، تم سے پوچھ آؤں کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور یاد رکھنا یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ تم میرے بہت ہی خاص اور میرے دل کے قریب وزیر کی بیوی ہو۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ کی نیت کیا ہے۔ اس نے بادشاہ کی خاطر توجہ کی۔ کھانا کھانے کے بعد بادشاہ مطلب کی بات پر آ گیا اور کہنے لگا کہ تمہارا حسن چودھویں کا چاند ہے، بلکہ چاند بھی دیکھ کر تمہیں شرما جاتا ہوگا۔ اسی طرح کی باتیں اس نے شروع کر دی۔ تم جیسی حسین عورت میں نے آج تک یہاں نہیں دیکھی اور تم کو دیکھ کر میں تو بس تمہارا ہی ہو گیا ہوں۔ جانتا ہوں کہ تم میرے وزیر کی بیوی ہو، لیکن میں کیا کروں، تم کو دیکھا تو رہا ہی نہ گیا۔ وزیر کی بیوی سمجھدار تھی، اس کو پہلے ہی شک ہو گیا تھا کہ بادشاہ نے جان بوجھ کر میرے شوہر کو اکیلے دور دراز کے ملک بھیجا ہے تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مجھے اپنے جال میں پھنسا سکے۔ لالچ دے گا، میری تعریفیں کرے گا، میرے آگے پیچھے پھرے گا۔ وہ بولی، حضور شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کو جیب نہیں دیتا کہ وہ مردار کھائے اور گندگی میں منہ مارے۔ جب حکمران خود لٹیرے بن جائیں گے تو عوام انصاف لینے کس کے پاس جائے گی؟ جھوٹے برتن میں منہ مارنا بادشاہ سلامت کی شان کے خلاف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ وزیر کی بیوی کے منہ سے ایسی دانشمندانہ باتیں سن کر بادشاہ کو اپنی حرکت پر پہلی بار شدید افسوس ہوا، کیونکہ آج تک کسی عورت نے اس طرح نہیں کہا تھا۔ بادشاہ نے جیسا کہا، ہر ایک عورت نے خود کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، جس طرح چاہا استعمال کیا۔ پیسوں کے لیے، بادشاہ کی شان شوکت کے لیے کوئی بھی اس کے سامنے ایک لفظ نہیں بول سکتا، لیکن وزیر کی بیوی نے بہت ہی اچھے طریقے سے خوبصورت انداز میں اسے وہ بات بتا دی جو آج تک کسی بھی عورت نے نہ کہی۔ بادشاہ کو افسوس ہوا اور باہر نکل گیا۔ ادھر وزیر جب تھوڑی دور گیا تو اسے یاد آیا کہ بادشاہ کا خط تو تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہے۔ اس نے گھوڑا واپس موڑا اور خط لینے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔
وہ گھر کے قریب آیا تو اس نے ایک عجیب سا منظر دیکھا کہ بادشاہ اس کے گھر سے نکل رہا تھا۔ وزیر فوراً سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، فوراً اپنا سامان اٹھا لو، میں تم کو تمہاری ماں کے پاس گھر چھوڑ کر سفر پر نکلوں گا۔ چنانچہ وزیر نے بیوی کو اس کی ماں کے گھر چھوڑا اور خط لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ 1 مہینے کے بعد وزیر خط کا جواب لے کر واپس آ گیا اور معمول کے مطابق دربار میں فرائض سر انجام دینے لگا۔ مہینے گزر گئے لیکن وہ اپنی بیوی کو لینے سسرال نہیں گیا، کیونکہ اس کی نظر میں اس کی بیوی گنہگار تھی جس نے بادشاہ کے ساتھ برائی کی تھی۔ دوسری طرف بادشاہ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ وزیر نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا ہے اور وزیر نے اپنی بیوی سے علیحدگی رکھی ہوئی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر کو بلوایا اور پوچھا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بہت عرصے سے اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، جب برتن جھوٹا ہو جائے اور کوئی دوسرا آپ کی غیر موجودگی میں اس کو استعمال کر لے تو اس برتن میں کھانا اچھا نہیں لگتا، اپنی چیز اپنی ہی ہوتی ہے۔ بادشاہ فوراً بات کی تہ تک پہنچ گیا کہ وزیر کو میری حرکت کا پتہ چل گیا ہے، اس لیے اس نے اپنی بیوی کو گھر سے نکال دیا ہے۔ تو وہ وزیر سے کہنے لگا کہ کچھ برتن ایسے پاک ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو چاہ کر بھی گندا نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ اپنے مالک کی غیر موجودگی میں کسی غیر کے ہاتھوں اپنا دامن کبھی آلودہ نہیں کرتے، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دل میں کبھی غلط فہمی نہ رکھو۔ عقل مند وزیر اشارہ سمجھ گیا کہ اس نے کوشش ضرور کی تھی لیکن میری بیوی نے اپنا دامن آلودہ نہیں ہونے دیا، وہ بدکار نہ ہوئی، جبکہ بدکاری کے لیے پورا موقع تھا۔ وہ سب کچھ کر سکتی تھی، دولت جائیداد سب کچھ مل سکتی تھی، مالکہ بن جاتی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ اسی دن سسرال گیا اور اپنی پاک دامن بیوی کو گھر لے آیا اور اس طرح تینوں کی سمجھداری سے ایک گھرانہ اجڑنے سے بچ گیا اور سب کو آپس کے تعلقات بھی معلوم ہو گئے اور ان کے آپس کے تعلقات بھی متاثر نہ ہوئے۔